السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل خان۔ ناظرین، آج جس شخصیت کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اس شخصیت نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ وہ شخصیت نہ صرف رائٹر ہے بلکہ موٹیویشنل سپیکر بھی ہے اور بہت اچھے ٹرینر بھی ہیں۔ جی تو ناظرین، میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیسے مزاج ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی۔ سر پہلے تو واضح کرتے جائیے کہ بزنس مین میں اور انٹرپرینور میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیے، یہ بڑے بیسک کانسیپٹ کی چیزیں ہیں۔ کاروبار شاید کسی کا چلتا ہو سکتا ہے، اس کو چلا رہا ہے، بزنس ہے اس کا۔ بزنس کوئی بھی کام، کوئی بھی ٹاسک، کوئی بھی چیز، اس کو بزنس کہہ سکتے ہیں آپ۔ انٹرپرینور کا مطلب ہے ایک ایسا بندہ جس نے کہیں سے آغاز کیا اور پھر اس میں سکسیس اچیو کی ہے۔ انٹرپرینور کے پاس انیشیٹو ہے، کرج ہے، آغاز کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اس کے وسائل پیدا کرنا ہے، ان لوگوں کو ساتھ جوڑنا ہے جو اس مشن میں ساتھ دے سکیں اور کسی جگہ پہ پہنچنا ہے۔ یہ سب چیزیں مل کے ایک انٹرپرینور کو بناتی ہیں۔ سر ایک انٹرپرینور کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس میں کیا خوبیاں کیا ہونی بے چاہیے؟ شمار ہیں جی، اس کے پاس کئی پوٹینشلز ہوتے ہیں۔ اسٹرگل کا پوٹینشل ہوتا ہے، ڈٹرمنیشن کا پوٹینشل ہوتا ہے، وہ آئیڈیا پہ کام کرتا ہے، ایک ایسا آئیڈیا پکڑتا ہے جس آئیڈیا کو وہ لے کر چلتا ہے۔ مثال لیجیے، ایک اوبر کریم ایک آئیڈیا تھا، برانڈ کرنا کسی چیز کو ایک آئیڈیا تھا۔ یہ میری ساری ویڈیوز چلی گئی ہیں۔ ایک آئیڈیا تھا کہ کلاس روم کے کام کو ہم لوگ پبلک میں کر دیں، ویڈیوز کی شکل میں اوپن کر دیں، تو اس کے پاس آئیڈیا کی پاور ہوتی ہے، ٹیم بلڈنگ کی پاور ہوتی ہے، لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ سر انٹرپرینور بننے سے پہلے ہم میں ڈر ہوتا ہے کہ یار ہم ہار جائیں گے، یہ ڈر کس طرح سے ختم کیا جائے خود میں سے؟ دیکھیں، دنیا میں کسی بھی کام کے آغاز پہ ڈر ہوتا ہے، آغاز کرنے کے بعد وہ ڈر نہیں رہتا۔ انیشیٹو بذات خود بڑا میجک ہے، جو پاور آف انیشیٹو ہے اس سے انکار نہیں آپ کر سکتے۔ جیسے ہی آپ انیشیٹو لیتے ہیں تو چیزیں شروع ہو کے پھر چل پڑتی ہیں۔ سر ہم بزنس سٹارٹ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو کامیاب کس طرح سے بنایا جائے؟ پرسو کیا جائے، اپنی غلطیاں دیکھی جائے، غلط چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، کوئی اچھی بات ملے لی جائے، اچھے لوگوں کو ہائر کیا جائے، کنسلٹنٹ کسی کو لازمی ساتھ دیا جائے، جہاں پر کوئی پرابلم آئے مینٹور بھی ہونا چاہیے جو گائیڈ کر سکے۔ سر بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارا مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے؟ مائنڈ سیٹ، آپ آئیڈیاز پہ کام کریں، آپ ڈھونڈیں سوسائٹی کو کیا چاہیے، کس طرح کے لوگ چاہیے، کس طرح کی سروس چاہیے، کس طرح کا بزنس چاہیے۔ میں کل ایک دیکھ رہا کہ کسی نے آئیڈیا سوچا ہوگا کہ موبائل جو ہے، موبائل کا کیمرہ ہے، اس سے ایک لمٹ ہے آگے دیکھنے کی، اس نے آگے ایک دوربین بنا لی ہے جو موبائل کو ہی لگ جاتی ہے اور وہ کہیں جو کلومیٹر دور تک دیکھ لیتی ہے۔ آئیڈیا جب بھی آپ کے پاس ہوتا ہے تو پھر آپ اس آئیڈیا پہ کام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سر بزنس میں رسک لینا چاہیے؟ بزنس ہے ہی رسک، اچھا، آپ کی گروتھ ہے ہی رسک۔ آپ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہی کہ رسک پہ ہے، چوزا انڈے سے نکلتا ہی کہ رسک پہ ہے۔ دنیا میں ہر جو آگے بڑھنے کا کام ہے، گروتھ ہے، وہ رسک ہے، اور رسک لیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سر ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے بزنس ود نو منی؟ اس میں آپ کی پاور آف آئیڈیا، اگر آپ کے پاس واقعی آئیڈیا ہے تو جس کے پاس ریسورس ہے وہ ساتھ مل جائے گا۔ آئیڈیا ہونا چاہیے، آئیڈیا بیسٹ ہونا۔ آئیڈیا ایسا ہونا چاہیے جس پہ آپ کنونس کر سکیں کسی کو۔ یہ لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے، جی یہ میں کر کے دکھاتا ہوں، آپ ساتھ ملیں، لوگ انویسٹ کر دیں گے۔ سر ہمارے پاکستانیوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں نوکری کرنی ہے، بزنس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کیوں ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہے؟ ہماری ایجوکیشن سسٹم کا فالٹ ہے۔ ہمارا بزنس گریجویٹ، اس کے اندر بزنس کی سینس ہی نہیں ہوتی۔ آپ جن کو پڑھا کے پاس آؤٹ کر رہے ہیں ان کے پاس بزنس کی سینس نہیں ہوتی۔ سر ہم کس طرح سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ بزنس کی طرف آئیں؟ آپ ایجوکیشن سسٹم پہ کام کریں۔ آپ کا تعلیم کا نظام اگر بزنس مائنڈ سیٹ نہیں دے گا، یہ ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کاروبار کر سکتا ہے، اگر آپ وہ مائنڈ سیٹ نہیں دیں گے تو پھر کاروبار لوگ نہیں کریں گے۔ سر بہت افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جب میں غربت دیکھتا ہوں پاکستان میں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس غربت کو کس طرح سے ختم کریں ہم پاکستان میں؟ اس غربت کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو ذمہ دار سب سے پہلے بنانا ہوگا۔ ایک اسٹیٹ کی پالیسیز تو ہم فوراً انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ اس ملک میں کام چوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس ملک میں ڈنگ ٹپانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس ملک میں ویکھی جائے گی کہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جب تک آپ لوگوں کو رسپانسبل نہیں بناتے، لوگ اپنی پاور، اپنی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرتے، تو کسی کی زندگی نہیں بدل سکتے۔ سر بزنس میں دوست کون ہوتا ہے؟ بزنس میں دوست تو وہ ہوتا ہے جو ون ون جس کے ساتھ آپ کا ہوتا ہے، پروفٹ کی بیس پہ ہوتا ہے۔ سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں جو مشکلات آئیں ان کو کس طرح سے فیس کیا آپ نے؟ بے شمار وقت کے مختلف چیلنج ہیں۔ آج 40 سال عمر ہے تو اس سے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو کئی طرح کے چیلنج ہیں جو میں نے فیس کیے ہیں، اور کسی دور میں پورا بھروسہ کیا ہے، نماز سے رستہ لے لیا ہے، کسی دور میں کسی دوست نے
آسانی کر دی ہے. کسی دور میں کسی کتاب نے آسانی کی, کسی دور میں کسی کے لیکچر نے آسانی کر دی, کسی دور میں کسی مینٹور کی گائیڈنس نے آسانی کر دی. سر کوئی ایسی کتاب جو آپ یوتھ کو سجیسٹ کرنا چاہیں کہ یہ پڑھیں آپ؟ قرآن پاک کو ترجمے سے ضرور پڑھیں. ہمارا سب سے بڑا چیلنج, ہم نے قرآن پاک کو ترجمے سے نہیں پڑھا. سر اپنی لائف کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بہت ایموشنل کرتا ہو؟ بے شمار ہے. ایک دفعہ والدین میرے عمرے پہ تھے, اچانک میں میرے موبائل پہ ان کی کال آتی ہے اور وہ دونوں رو رہے تھے, اور دونوں رو کے وہ کہہ رہے تھے ہم نے کعبے کے گلاب کو پکڑ کے تیرے لیے دعا کر رہے ہیں. میں بڑا ایموشنل ہو گیا اس مومنٹ پہ کہ ان کو کیسے خیال آیا, اور کبھی میرے والد صاحب نے اس طرح کال نہیں مجھے کی, تو وہ بڑا رو کے کہہ رہے تھے کہ یار میں دعا مانگ رہا ہوں اپنے بیٹے کے لیے اور کعبے کا گلاب میں نے پکڑا ہوا ہے. تو اس طرح کا ان کا انداز نہیں ہے, تو ایک اس انداز سے ان کا کال کرنا مجھے بڑا جذباتی کر دیتا. سر آپ نے کبھی بچپن میں سوچا تھا کہ اتنا نام بن جائے گا, اتنا کامیاب ہو جاؤں گا, اتنا کامیاب انسان بن جاؤں گا؟ میرا خیال ہے اس میں اللہ کا کرم زیادہ ہے. یہ ضرور تھا بچپن سے یہ کچھ کرنا ہے, اضطراب ضرور تھا, پارے والی کیفیت ضرور تھی, کہیں نہ کہیں ایک یقین تھا کرنا ہے. یہ اس یقین نے بڑی ہیلپ میری کی ہے. یہ کہیں میرا مرشد کی شکل میں, مینٹور کی شکل میں ساتھ ساتھ رہا ہے. یہ یقین پختہ ہونا چاہیے کہ میں بے مقصد نہیں آیا, کچھ کر کے جانا ہے میں نے. سر کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ہار مانی ہو اور زندگی میں آگے بڑھنے کا سوچا ہے؟ بڑا کم ہے ایسے, لگا رہتا ہوں, ڈٹا رہتا ہوں, اگر بھاگنا ہو بھاگتا رہتا ہوں, تھک جاؤں چلنا شروع کر دیتا ہوں, زیادہ تھک جاؤں رینگنا شروع کر دیتا ہوں. اچھا, تو سب سے زیادہ باتیں کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جب کبھی پریشان ہوتے ہیں آپ؟ دوست ہیں, بڈیز ہیں, بڑے بڑے پرانے دوست ہیں. کہیں کاشان بڑا پرانا دوست ہے, علی عباس بڑا پرانا دوست ہے, محمد جعفری بڑا پرانا دوست ہے, اور بے شمار ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ دل کی ایک مطلب دوستی ہے. تو شیئرنگ کے بغیر تو بندہ کتھارسس نہیں کر سکتا. والد صاحب میرے بڑے اچھے دوست بن گئے ہیں, کچھ سالوں میں نے کھولا ان کو عامر صاحب, تو میں اپنی ہر طرح کی بات ان کے ساتھ کر لیتا ہوں. مجھے بالکل وہ ہیزیٹیشن فیل نہیں ہوتی. انہوں نے مجھے اسپیس دی ہے, پہلے نہیں دیتے تھے, اب دینی شروع کر دی. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. یہ جو آپ نے سنا کہ انٹرپرینور کس طرح سے بنا جاتا ہے, کس طرح کا ہمارا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو بدلنا ہوگا, پھر ہی ہم بزنس مین بھی بن سکتے ہیں, انٹرپرینور بھی بن سکتے ہیں. تو سر آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اللہ نگہبان. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.